پاکستان کے عوام آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا آپ بھی مطالبہ خود مان لے۔ 5 دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، 5 دن کے اندر ہی اندر خود مستعفی ہو جائے۔ 5 دن کے اندر ہی اندر اگر آپ میں غیرت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، ہمارا مقابلہ کرے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ ایک طرف روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے تو وہیں پاکستان کے اندر بھی سیاسی حالات بہت گرم ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا بلاول بھٹو کو، جو کہ بھاولپور سے قوم سے خطاب کر رہے تھے، جن کا کہنا ہے کہ 5 دن کا وقت ہم دے رہے ہیں حکومت کو، یا تو وہ ریزائن کر دے، نہیں تو یہ عوام جو ہے انہیں کرسی سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہم اس عمران خان حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے پارلیمنٹ میں۔ ہمارے پاس اپوزیشن میں اتنے نمبرز ہیں کہ ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ بالکل نااہل ہے، وہ ہر فرنٹ کے اوپر ناکامیاب ہوئے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کا دور ہے، فارن پالیسی بالکل ناکام ہے، اور مختلف وجوہات کے چلتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ اقتدار میں بنی رہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بار جو پاکستان میں موومنٹ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف، وہ ماضی میں جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی ہیں ان سے کتنی مختلف ہے، اور کیا واقعی میں وہ اس بار عمران خان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے باشانی صاحب۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ باشانی صاحب، ہم نے مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس کو سنا، بلاول بھٹو کو سنا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے تمام لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان صاحب کیا اس وقت مشکل میں نظر آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، بالکل مشکل ہے۔ ایز فار ایز چیلنج کی جہاں تک بات ہے تو اتنا بلانٹ چیلنج جو ہے وہ تو پہلے ان کو نہیں ملا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تو کئی دفعہ ہو چکی ہے، اور اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پچھلی دفعہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آلموسٹ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ آگے جو اس کا نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے اس پہ نہیں جا سکا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے یہ زیادہ ہی ایک یقین کے ساتھ اس پہ اختلاف بات کر رہی ہے۔ اب اس میں ذاتی طور پہ اتنا زیادہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس پہ بات کی جائے کہ اس پہ اختلاف جو ہے یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ ٹیکنیکلٹیز اور ریکوائرمنٹس جو یہ طے کرتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، خواہ وہ ایجیٹیشن کی تحریک ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ تو پہلے والی چیز عرصے میں اور اب میں جو فرق آیا ہے وہ 2 قسم کا ہے، جس کی روشنی میں یہ پازیٹیولی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ موو کامیاب ہو۔ آلدو کہ ڈسپائٹ دیز 2 تھنگس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز 50-50 ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حزب مخالف جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، یعنی وہ خود ہی تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ اسٹیبلش کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفائنڈ قسم کی اینٹیٹی ہے،
ان کی طرف سے تو کوئی بیان اس طرح کا ابھی تک آیا نہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، لیکن حزب مخالف کی طرف سے اتنے بلنٹلی اور کھلے انداز میں یہ کہنا کہ اس دفعہ ہم جیت جائیں گے، چونکہ اس دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، جس کی کہ پریکٹیکل ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ اپر ہاؤس میں، جس کو وہ سینٹ کہتے ہیں، اس میں آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ایک فیکٹر یہ ہے جو کہ ظاہر ہے بیلنسنگ بڑی حد تک، اور یہی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک کرائیٹیریا رہا ہے پاکستان میں کسی اس طرح کی بڑی موو کو کامیاب ہونے یا ناکام ہونے میں۔ اور دوسرا جو ہے اس پہ جو بڑا ایشو ہے وہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس۔ تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پالیٹکس کہا ہے میں نے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ زیادہ درست لفظ ہے، وہ بھی اتنی ہی مؤثر ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں جتنی کہ ان کی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ پاکستان کی جو ریئل انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سٹل پرو امریکن ہے، اور وہ سٹل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ڈسپائٹ ان کے سارے جو ٹلٹ ہیں، جو چائنا کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، یا یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود روایتی طور پہ پاکستان کی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور پرو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کا اثر پڑتا ہے کہ پاکستان میں کون حکومت کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یہ اس کو جو برسر اقدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سیریسلی لیتے ہیں۔ یہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو مضبوط ترین جو لوگ تھے، جس میں ایوب خان تھا یا اس طرح کے لوگ تھے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتے رہے اپنے اقدار کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ۔ جن لوگوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑا، وہ ان کو کہتے ہیں اردو میں نشان عبرت بن گئے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے خود ہی لکھا بھی اور کہا بھی جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا، چونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس وقت جو عمران خان کی سچویشن ہے وہ ظاہر ہے ہی از ایٹ آڈز ود دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ جی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ عمران خان کے جو جتنے بھی سٹیپس انہوں نے لیے ہیں حال ہی میں، ان سے بے حد ناراض ہے، اور اس کے چلتے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا وقت جو ہے اب پورا ہو گیا، وہ گھر چلے جائیں۔ اس بات میں آپ نے جیسے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی پاکستان میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، حامد گل صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا بہت سال پہلے، اس میں انہوں نے بات کہی تھی جی کہ میں نیکسٹ آرمی چیف بننے والا تھا، لیکن امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کسی اور کو بنانا۔ اور تو پھر جو رپورٹر تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، پاکستان میں امریکہ کی مرضی سے یہاں پر کوئی آرمی چیف یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یہ میں نے بھی دیکھا تھا وہ انٹرویو، اور وہ انٹرویو نہ بھی ہوتا تو یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے جو اس طرح کے بڑے عہدے ہوتے ہیں وچ انکلوڈز پرائم منسٹر، اس کے لیے بھی بڑی حد تک جو ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ امریکہ کی ناڈ ان کی ہاں کے بغیر جو ہے اٹ واز ناٹ پاسبل۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، وہ اس کو جو ہے وہ کلیئرلی یہ دکھاتا ہے کہ اس کا بہت ہی سیریس قسم کا ایشو چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی ریفلیکشن پھر لوکل پالیٹکس میں پڑے گی۔ جس طرح کے بیانات وہ دیتا رہا ہے امریکہ کو لے کے، افغانستان پہ اس نے جو بیان دیا، وہ جو آزادی والی بات اس نے کی، اس کے بعد وہ جو سیلف ریلائنس اور سیلف سفیشنسی اور سیلف رول کہوں گا میں اس کو انٹرسٹنگلی، کہ پاکستان میں سیلف رول کی بات کی اس نے، کہ یہاں پہ حکومت کرنے کا حق صرف پاکستانی عوام کو حاصل ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری ملا کے تو اینڈ جو ہے وہ یہ روس یوکرین مسئلہ، اور پھر یہ ابھی یونائٹڈ نیشن کی جو ووٹنگ ہے اس سے باہر نکلنے کے ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو حزب اختلاف یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل
ایرینا میں بھی پرسنا نان گراٹا جس کو آپ کہتے ہیں بن چکا ہے. لہٰذا اس کو اگر ہم تھوڑا سا دھکا دیں تو اس کو پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس کی ایک بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہو بھی سکتی ہے. اور پاکستان میں ہمیشہ انویزیبل فورسز جو ہیں وہ ممبران اسمبلی کو ادھر سے ادھر کرتے رہے ہیں. چونکہ یہ بڑی ایک ٹریجک بات ہے، لیکن پاکستان کے ممبران اسمبلی کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً 70% لوگ خود ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے اس طرح کی اگر کوئی موو چل رہی ہو تو فون کر کے پوچھیں گے ان سے کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے. یہ ایک پاکستان کا ایک بڑا عام ڈائلاگ ہے کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو بے شک اللہ حکم نہ بھی دینا چاہے لیکن وہ حکم مانگتے ہیں. تو اس طرح کے ممبران پارلیمنٹ کی موجودگی میں یہ چانسز بالکل ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اگر خیال بدل گیا ہے، اور اس کے بدلنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے فارن افیئرز کو بڑے برے طریقے سے میس اپ کر دیا ہے. اس کی ایک دو مثال دیں آپ پلیز. دیکھیں، ایک تو امریکہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے ود دی ایکسیپشن آف پرائم منسٹر اور ان لوگوں کے جو پرماننٹ رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے مفادات امریکہ کے ساتھ بہت قریبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں پڑھتے ہیں، سٹارٹنگ فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ. ان کے جتنے جو ہے وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہاں پہ جائیدادیں لی ہوئی ہیں، مکان خریدے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاپا جونز اور بڑے مشہور قسم کے اسکینڈل. اور ان کے بچے ہر یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز. تو یہ ایک ہول کمیونٹی آف دی رولنگ ایلیٹ ہے جو ویسٹ کے ساتھ اس کے مفادات ہیں، انویسٹمنٹ سے لے کے ایجوکیشن، کلچرل ایکسچینج، لائکنگ، فوڈ، ایوری تھنگ. جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ بن رہا ہے. چین کے ساتھ ان کا معاملہ صرف سی پیک سے آگے کا نہیں ہے، نہ کوئی کلچرل ان کے درمیان ہے، نہ ایجوکیشنل ہے. کچھ بچے جا کے پڑھنا شروع ہوئے ابھی 3-4 سالوں میں، لیکن ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے اس طریقے سے دیکھا جائے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آتے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو واپس نارمل پہ لانا چاہیے تھا، جس کی اس نے بڑی ٹرائی کی. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایگو اسٹک قسم کا آدمی ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ امریکی لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے بلکہ ہمارے پرانے جو کارنامے ہیں ان کو جرائم بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان جس چیز پہ اپنے ریزیومے کے ٹاپ پہ لکھتا تھا اپنی خدمات کہ ہم نے 80,000 آدمی مروایا، افغانستان میں یہ خدمات سر انجام دی، امریکہ کی پیٹھ پہ کھڑے رہے وغیرہ وغیرہ، اس سب کو وہ جو ہے ان کی ایک فلاح بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی پیسے ہم سے لیے، ہمارے خلاف اسلحہ یوز کیا، ہمارے خلاف وہاں پہ ریبیلین کو بیک اپ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اس نے عمران خان نے ظاہر پبلکلی ڈسکس کی. ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو میں وہ یہی بات کر رہا تھا کہ امریکی انسلٹنگلی ہمیں ڈیل کرتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے اس کا ویڈیو دیکھا تھا. تو وہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے اور یہ کرتے تھے اور ہمارے حکمران لیٹ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس نے جو اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق تعلقات کو بیلنس کرنے کے بجائے ان کو مزید میس اپ کر دیا. یہ ہیں اس کی مثالیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک پورا اس کے لیے وہی سچویشن کریٹ ہو گئی جو پہلے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. میں اس کو کلیئرلی ذوالفقار علی بھٹو والی سچویشن نہیں کہوں گا، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی کمٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ آئیڈیالوجیکل بنتی تھی، پرو چائنا ایک جو آئیڈیالوجی کی بات پہ اس وقت کمیونزم یا سوشلزم ورسز کیپیٹلزم ایک لڑائی تھی، جس میں بھٹو نے پاکستان کے لیے انتخاب کیا کہ یہاں پہ ہم سوشلزم لے کے آتے ہیں، آلدو کہ اس نے ساتھ میں اسلامک سوشلزم بھی ڈال دیا. اس نے جو ہے وہ جیکٹ پہن لی چیئرمین ماؤ والی اور ٹوپی لگا لی، اس طرح کی
چیزیں کر لی جو کہ ایک کلیئر قسم کی جو ہے وہ بات تھی. وہ تو عمران خان کی کوئی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی نظریاتی اورینٹیشن ہے, اور نہ اس طرح کی انٹرنیشنل لڑائی میں وہ کسی خاص آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن ہے اس کی. لیکن بہرحال وہ آنا کی وجہ سے تعلقات اس نے اور خراب کر دیے, اور یہ جو اس کی لاسٹ موو تھی روس جانے کی, which was totally unnecessary, unwarranted, اور بالکل جناب ایٹ آڈز ود دا ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, اس نے سب پہ وہ کیا کہتے ہیں آخری مور لگا دی. لیکن اس سب کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے, روس کا یہ جو دورہ تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے؟ مرضی کے بغیر تو نہیں کہنا چاہیے کہ 100% انہوں نے وہ, لیکن آئی تھنک دے ڈیڈنٹ لائک اٹ, چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے, اور اگر اس سے کچھ نکلے گا بھی تو وہ نیگیٹو ہوگا. بشانی صاحب, بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اس حکومت نے چین کے ترلے کیے تھے کہ بھائی ہمارا یہ روس کا دورہ آپ ارینج کروائیں, اور ان کی ہی جو ہے سب کے اپنے جو ہے آشیرواد کے ساتھ اور سارے سب کو آن بورڈ لے کر ہی یہ روس گئے ہیں. تو اکیلے عمران خان کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل درست ہے کہ چین نے کرایا ہے یہ دورہ, اور ریکویسٹ سب نے کی تھی, لیکن میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ظاہر ہے یوکرین کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا نا, وہ تو ایک عام جو فلو تھا اس میں تھا. لیکن جب یوکرین کے ساتھ مسئلہ اسی دن لڑائی کا اعلان ہو رہا ہے, اسی دن وہ جا رہا ہے, تو یہ غلط میسج تھا جو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھ سکتی تھی. صحیح, تو یہ بات ہے. عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حال ہی میں انہوں نے قوم سے خطاب کیا جس میں ان تمام ایشوز کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل میں بات بھی کی, اور یہ بتایا کہ دیکھیں جی کس طرح سے ہماری فورن پالیسی کو ہم آزاد کر رہے ہیں, مہنگائی بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ایک فیکٹر نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر ہے, ہم قوم کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, پھر تیل کی قیمتیں انہوں نے کم کی ہیں. تو یہ تمام ان کی طرف سے جو سٹیپس لیے گئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہی از آن دا بیک فٹ, وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں, تبھی شاید ان کو یہ سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں. پچھلی مرتبہ جس طرح سے کچھ سینیٹرز کے بیان آئے بھی کہ جی ہم آئے نہیں ہیں, ہم کو لایا گیا ہے, تو اس بار ایسا کیا بدل گیا اچانک ہی, اپارٹ فرام جو آپ نے کہا کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ ان سے ناراض ہے, آن دا ڈومیسٹک فرنٹ واٹ ہیز چینجڈ جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے اتنے زیادہ بیک فٹ پہ ہیں؟ دیکھیں ڈومیسٹک فرنٹ پہ تو یہی جو مہنگائی وغیرہ ہے, اور اس میں بھی مزید اضافے کے بہت بڑے امکانات ہیں, اور یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہے, اور ظاہر ہے پاکستان انٹرنیشنلی جڑا ہوا ہے خصوصاً آئل کے حوالے سے, اور پرائسز جو ہے وہ آئل کے حوالے سے ہی بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا کہ ویسٹ میں بھی اتنی پرائسز بن گئی ہیں کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی. یہ الگ بات ہے کہ ویسٹ میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور اور جو بائنگ پاور ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو ان کے گھبرانے کی وجہ یہی ہے. اس نے یہ اعلانات بھی جو کیے ہیں, پہلے تو وہ انسسٹ کرتے تھے کہ جی کون سی مہنگائی ہے, پوری دنیا میں یہی ہے, تو ہمارے ہاں ہے تو دین واٹ. لیکن یہ ان کی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی, جو کہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے خلاف ہے. چونکہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ چیزیں مارکیٹ طے کرے گی, نہ کہ حکومت. اب ظاہر ہے حکومت نے جو ہے اس میں سبسڈیز دے گی, جو بھی اس میں انٹروینشن کرے گی آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے وہ خلاف ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں اس طرح حکمران کرتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ڈیل کرتے رہے, اور پھر عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے کچھ ڈیل کرتے رہے, نہ وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے مطابق ملک کو ترقی کے اس ٹریک پہ چڑھا سکے جس پہ وہ ان کو چڑھانا چاہتے تھے, اور نہ ہی جو ہے وہ عوام کو خوش کر سکے. آخر میں ٹاپل ڈاؤن ہوئے. یہی کام سب کے ساتھ ہوا ماضی میں, جتنے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلا انہوں نے یہ دونوں باتیں درست کی ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی ایک نان الائن پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں, وچ از اپریشیٹیبل, اور اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی
دکھ درد ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سامراجی کیمپ کا حصہ بن گیا تھا انٹرنیشنلی، بلکہ حصہ نہیں کہنا چاہیے، فٹ سولجر بن گیا تھا جی، وار اگینسٹ کمیونزم یا سوشلزم کے، جو کہ کسی بھی باعزت ملک کی کام کے لیے یہ بنتا نہیں تھا، کیونکہ آپ کا اگر اپنا کوئی نظریاتی اختلاف سوشلزم کے ساتھ ہے، جو پاکستان کے کلیرکس کا یا ریلیجس رائٹ کا یا پاکستان کے فیوڈل لارڈز کا مسئلہ تھا، تو اس کو ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ لڑتے، بجائے اس کے کہ آپ امریکی کیمپ کا حصہ بن کے تو آپ نے اس کو کیا، یہ بات اس کی درست ہے، لیکن اس کا متبادل کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوئے بغیر یا فائنینشلی اتنے ریسورس کریٹ کیے بغیر کہ آپ خود اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ آئی ایم ایف پہ 100% اس وقت ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ نہیں کریں گے ڈیپینڈ تو آپ چین سے قرضہ مانگیں گے۔ اب چین جو ہے وہ اپنے قرضے کے معاملے میں آئی ایم ایف کی بھی اگلی شکل ہے، آج تک جو ہے وہ چین سے جن لوگوں نے قرضے لیے وہ اس پہ ریگریٹ ہی نہیں بلکہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، جس کی ایک مثال جو ہے وہ سری لنکا یا اس طرح کے چھوٹے موٹے ملک ہیں جنہوں نے قرضے لیے اور دے آر انیبل ٹو ریٹرن، وہ انٹرسٹ کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے بغیر جو ہے وہ فائنینشیل اکنامک انڈیپینڈنس کے ایک بات لے کے آ جانا کہ جی ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹلی چلیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی جو روایتی ایک تھنکنگ ہے نا، خیالی قسم کی، جس کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی ہے اور نہ اس کے پیچھے فیکٹس اور فیگرز ہیں، تو محض ایک خیال لے کے آ جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک اور مشکل میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن خیال بہت اچھا ہے۔ خیال تو یہ بھی ہے نا کہ پاکستان سویڈن یا ناروے بن جائے، لیکن اس خیال کے پیچھے بیک اپ کیا ہے؟ اسی طرح یہ خیال بہت اچھا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ملک بن جائے، چونکہ اس کو انگریزوں سے آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے اور ابھی تک آزاد نہیں ہوا، تو یہ خیال برا نہیں، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت اپنا ٹرم پورا کرتی ہے تو پاکستان میں ایک کے بعد ایک جو ہے گورنمنٹ کو آنا، اس کا پھر چلے جانا، اس ڈیموکریسی کے پروسیس کو تقریباً 15 سال پورے ہو جائیں گے کہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے پھر بیٹن پاس کیا نون لیگ کو، انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہے، تو اگر اب ایک سال رہ گیا ہے الیکشنز میں، اگر یہ حکومت اپنا ٹرم پورا کرتی ہے اور اس کے بعد میں عوام کے اندر ان کا اگر کوئی اعتماد نہیں رہتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ ایک زیادہ مثبت بات ہوگی ان کمپیریزن ٹو کہ جی آپ ان کو الیکشن سے ایک سال پہلے ہٹا دیں؟ اس سے تو فوج کا جو کردار ہے وہ زیادہ متنازع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا حکومتوں کو وقت سے پہلے واپس بھیجنے کا ایک تصور ہے، یہ بنیادی طور پہ جمہوری تصور ہی ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوا ہے جمہوریتوں میں ہی ہوا ہے، جو ریکگنائز قسم کی ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وقت سے پہلے حکومتوں کو جانا پڑا، لیکن اس کی ایک شرط تھی، شرط یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ عوام کی توقعات یا مینڈیٹ کے مطابق حکومت چلانے میں ناکام رہی، جو کہ شرط عمران خان پہ بھی 100% درست لگتی ہے۔ He failed to deliver whatever he said from A to Z، یہ نہیں کہ ایک کام اس نے کر لیا، he has done nothing, not a single step۔ تو انہیں موقع کیوں دیں کہ آپ جو ہے اپنی ٹرم پوری نہ کریں؟ کل کو وہ آدمی کہے گا کہ میرے پاس ٹائم تھا، مجھے جتنی چیزیں میں نے سوچی تھیں وہ مجھے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنے دی گئیں، اگر مجھے وہ دی جاتی ہیں، وقت ان کو پورا اپنا دیا جاتا ٹرم، تو ہو سکتا ہے کہ میں امپلیمنٹ کر دیتا۔ تو یہ تو آپ اچھا بہانہ دے رہے ہیں عمران خان کو سیاست میں بنے رہنے کا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو چونکہ جو ہے اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اس لیے یہ شرط کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کر رہا یہ پوری ہو رہی ہے، جو کہ ڈیموکریسیز میں جس بنیاد پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا۔ لیکن فرق یہ تھا جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا کہ حزب اختلاف جو ہے اپوزیشن، اس کے پاس ایک پروگرام ہوتا تھا
کہ ٹھیک ہے جی یہ 4 نکات ہیں جس پہ حکومت فیل ہوئی ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں اور ہمیں موقع دیں تاکہ ہم آگے اس کو فکس کریں۔ پاکستان کی جو حزب اختلاف ہے دے آر رننگ لائک اے ہیڈ لیس چکنس۔ وہاں پہ مولانا صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے جس میں اگلے جان کی باتیں زیادہ اور اس جان کی کم ہے۔ بلاول صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے جس کا کوئی مطلب ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ وہ لیفٹ کا ایجنڈا ہے، نہ رائٹ کا ایجنڈا ہے، نہ پاکستان کے عوام کا ایجنڈا ہے، وہ کسی پورا اسرار قسم کی دنیا کا ایجنڈا لگتا ہے۔ پہلے آپ یہ تو کلیئر کریں کہ ہم عمران خان کو کل بھیج دیتے ہیں تو آپ کیا ڈیفرنس لے آئیں گے؟ وٹ یو آر آفرنگ، وٹ یو آر پوٹنگ آن دا ٹیبل، دیٹ از دا فرسٹ کوسچن، رائٹ؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انویزیبل فورس جو ہے آپ کو پش کر رہی ہے، جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بھائی اس بندے کو چھٹی کرا کے آپ بیٹھ جائیں۔ اس سے پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا؟ اور یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ وہ ایک شہید جمہوریت بن جائے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے زبردستی نکالا گیا، میں یہ کرنے والا تھا، وہ کرنے والا تھا، یا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا، دس واز مائی رائٹ، تو میرا رائٹ مجھ سے چھینا گیا۔ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے چونکہ یہ اس کے الیکشن کا ایک اس کے پاس ایک سلوگن آ جاتا ہے، جبکہ اگر وہ سموتھلی اپنا عرصہ پورا کر لیتا ہے تو he has nothing to tell to the people, nothing to say، کوئی پوائنٹ اس کے پاس نہیں بچتا کہ جناب میں یہ کروں گا، چونکہ وہ کہے گا میں یہ کروں گا لوگ ہنسیں گے، nobody is going to believe him، چونکہ اس نے اتنے جھوٹ بولے اور سب اس نے تسلسل کے ساتھ بولے، کسی ایک اپنے پروگرام کو بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکا، ناٹ اے سنگل تھنگ۔ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا جی، چلا گیا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ کر لیا، 1,00,000 گھر بنانے ہیں تو کتنے بنے، یہ ساری چیزیں۔ اور اب وہ جو ہے وہ جلدی میں کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا پروگرام دے۔ مثلا غربت کے خاتمے کے لیے اس کے پاس کیا پروگرام ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کس طریقے سے ڈیل کرے گی؟ اگر انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ منسٹر وہیں سے لے کے آئیں گے، وزیر خزانہ صاحب، اور ایک بہت بڑی پوسٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کو یہ حوالے کر دیں گے جس کی بنیاد پہ وہ ملک میں کنفیوژن اور اسلامک جو ہے وہ نام پہ، اسلام کے نام پہ ایک بڑے سے بڑے کنفیوژن پھیلائیں گے، تعلیم کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں، ہر چیز میں، اور آدھا حصہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گا، تو سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہاں پہ انہوں نے ڈیلیور کر دیا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو عوام کو پوچھنی چاہیے، ورنہ یہ بیوقوفوں کی طرح کسی کے ایجنڈے کا حصہ بننے والی بات ہوتی ہے کہ اچانک جی ان کو ہٹا کے ہمیں بٹھا دیں لیکن ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وی ہیو نتھنگ ٹو آفر۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اینڈ دس از پروبیبلی دا ورسٹ پیریڈ ٹو ٹیک اوور۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے یوکرین اور روس کے درمیان، اس کرائسس کا جو اثر ہے وہ دنیا بھر کے تمام ملکوں کے اوپر پڑے گا، معیشت کے اوپر پڑے گا، سپلائی لائنز کووڈ کے چلتے پہلے ہی جو ہے بری حالت میں ہیں، تو مہنگائی تو ابھی اور اوپر جانی ہے۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو خود اپنی سیاسی موت اگر آپ مرنے دیں تو بہتر ہے، انتظار کریں کہ کوئی سال بعد حالات تھوڑے بہتر ہوں، کووڈ کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے اومیکرون ویو کا، یہ بھی تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے، اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوں گے تو عوام کے اندر اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے 4 سال میں تو 1 سال میں بھی کچھ نہیں کرنے والے، تو خود ہی اپنی موت مر جائیں گے۔ آپ اپنے گلے میں گھنٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ آج آپ آ بھی گئے تو آپ کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں لے کے آنے والے، بلکہ آپ کے اوپر بھی وہی ٹیگ لگے گا کہ جی یہ آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں 1 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے، وہی جو چیزیں کر ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ بھانمتی کا کنبہ ہے۔ بھانمتی کا کنبہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا کہ ہو ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، تو ایجنڈے تو چھوڑیں نا، اس میں لیفٹ رائٹ کلیرکس سوشلسٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پورے طریقے سے نہیں بیٹھے ہوئے، تو کرنا تو یہ گارنٹی سے ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ عمران خان نیکسٹ 1.5 ایئر میں کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ کرنے کے حالات ہی نہیں ہیں، اس کے ہاتھ سے وہ حالات نکل گئے تھے۔ اب جناب نہ تو ان کے پاس بجٹ ہے،
نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی ان کو اسسٹنس یا ایڈ کی ملنے کی کوئی امید ہے، نہ دنیا میں اب 1-2 سال تک امن کا جو دور آنا ہوتا ہے جس میں ترقی ہوتی ہے، منصوبے بنتے ہیں، نہ وہ ہے. تو وہ تو سوائے اسلاموفوبیا اور پاکستان میں سیکس پہ پابندی کے اور کوئی بات اس کے پاس ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور اینی تھنگ ان 1.5 year. اب اچانک ان کو جو ان کی بیٹری چارج ہو گئی حزب اختلاف کی، پہلے انہوں نے اسے اتفاق کر لیا تھا اور اکثر ان میں سے یہ کہتے تھے کہ اب اس کو عرصہ پورا کرنے دیا جائے. اچانک انہوں نے مائنڈ کیوں چینج کیا؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مائنڈ چینج کر دیا. تو یہ وہ سچائی ہے جو عوام کے سامنے جانی ضروری ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈیسیجن کریں کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا فال آؤٹ ہے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. جی بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، تھینک یو.